روزی میں تاخیر ہو جائے تو غم نہ کریں، روزی اپنے وقت پر ضرور ملے گی۔ جو اپنے مقدر کی روزی جلد پانا اور وقت سے آگے نکلنا چاہتا ہے، اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو شدید رنج و قلق کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے آدمی نماز میں امام سے آگے بڑھے تو کیا فائدہ ہوگا، سلام تو امام کے بعد ہی پھیرے گا۔ رزق کا معاملہ بھی یہی ہے۔ رزق اور دوسرے تمام امور مقدر ہیں جو آفرینش خلق سے بھی 50 صدی پہلے لکھ دیے گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کا معاملہ آ رہا ہے، اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 1۔ اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 107۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں فاجر کی سخت کوشی اور سقا کی دون ہمتی سے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت عظیم اور سچی بات ہے۔ پوری تاریخ دیکھ ڈالیے، کتنے ہی اللہ کے دشمن سخت کوشی، جدوجہد، مضبوط ہمتی، ارادہ پہم، کوشش اور مقصد کی لگن سے سرشار ملیں گے، جبکہ بہت سے مسلمان سستی، کاہلی، فتور، پست ہمتی اور باہمی عدم تعاون کا شکار ملیں گے۔ اس سے عمر رضی اللہ عنہ کے قول کی گہرائی اور گیرائی سمجھ میں آتی ہے۔ ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور العاص بن وائل نے اپنے مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور حق کے مقابلے میں صرف کیے۔ یہ اپنے مال اس راہ میں خرچ کریں گے، لیکن ان کو حسرت ہوگی جب یہ مغلوب ہوں گے۔ کتنے مسلمان اپنے مال فضائل اور ایمان کے راستوں میں خرچ کرنا نہیں چاہتے۔ جو بخل کرتا ہے تو یہ بخل اس کے ہی خلاف پڑے گا۔ سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38۔ یہ مثال ہے فاجر کی سخت کوشی اور ایمان والوں کی کمزوری کی۔ گولڈا میئر یہودی تھی۔ اس کی یادداشتوں میں عداوت کے عنوان سے یہ لکھا ہے کہ زندگی کے ایک مرحلے میں وہ 16 گھنٹے لگاتار کام کرتی تھی۔ اپنی منحرف فکر اور باطل مقاصد کی خدمت کا یہ عالم، اسی کے ذریعے تو وہ بن گوریان کے ساتھ مل کر یہودی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ جو چاہے اس کی کتاب دیکھ لے۔ اس کے مقابل ہزارہا مسلمان 1 گھنٹہ بھی کام نہیں کرتے، بس ان کا محبوب مشغلہ لہو و لعب، کھانا پینا، سونا اور وقت ضائع کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا جب تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو سستی کے مارے زمین سے چپکے جاتے ہو۔ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 38۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات دن کام کرتے تھے، کم سوتے تھے۔ ان کے گھر والوں نے کہا، آپ سوتے کیوں نہیں؟ فرمایا، میں رات کو سوؤں تو میں ضائع ہوں گا، دن میں سو جاؤں تو رعایا ضائع ہوگی۔ موشے دایان کی یادداشتوں میں تلوار اور حکومت کے عنوان سے یہ ملتا ہے کہ ہمہ وقت چلت پھرت میں رہتا، آج ایک ملک میں کل دوسرے میں، آج اس شہر میں کل اس شہر میں، میٹنگ اور اجلاسوں میں شرکت کرتا، کانفرنسز کرتا، سودے بازی اور معاہدات کرتا۔ اس نے رات دن ایک کر رکھے تھے۔ پھر اپنی ڈائری بھی لکھتا۔ میں نے دل میں کہا، ہائے افسوس، یہ کتنی محنت کر رہے ہیں اور مسلمان کیسے عاجز و لاچار بنے ہوئے ہیں۔ یہ بھی فاجر کی جدوجہد اور سقا کی عاجزی اور بے بسی کی ایک مثال ہے۔ بیکاری، نکمے پن اور خالی رہنے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اتنی نفرت تھی کہ مسجد میں آ کر پڑے ہوئے کچھ نوجوانوں کو وہاں سے نکال دیا اور پٹائی کی اور فرمایا، نکلو، روزی تلاش کرو، آسمان سے سونا چاندی نہیں برسے گا۔ بیکاری اور نکمے پن کے ساتھ وسوسے، کدورت اور نفسیاتی امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ رنج و فکر سے عصبی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ عمل، نشاط اور چستی
سے خوشی و سرور ملتا اور مسرت حاصل ہوتی ہے، زندگی میں ہر آدمی اپنا کردار ادا کرنے لگے تو ہمارے رنج و فکر، حزن و ملال اور عقلی، عصبی اور نفسیاتی بیماریاں سب ختم ہو جائیں۔ کارخانے قائم ہوں، ورک شاپ چلیں، دعوتی، امدادی اور رفاہی کام کرنے والی سوسائٹیاں قائم ہوں، کیمپ لگائے جائیں اور ادبی مراکز نیز علمی تربیت گاہیں اور اجلاس انعقاد پذیر ہوں۔ اللہ نے فرمایا، کہہ دو عمل کرو، زمین میں پھیل جاؤ، آگے بڑھو، مقابلہ کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام دستکاری کے ذریعے روزی کماتے تھے۔ شیخ راشد نے اپنی کتاب زندگی کا بناؤ میں اس مسئلے پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے کہ بہت سارے لوگ زندگی میں اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے۔ کتنے ہی لوگ زندہ ہیں، مردوں کی طرح رہتے ہیں، انہیں زندگی کا راز معلوم نہیں، وہ نہ اپنے مستقبل کی تعمیر کرتے، نہ اپنی امت کا کچھ بھلا کرتے، بلکہ انہوں نے پیچھے رہ جانے والوں میں ہونا پسند کر لیا۔ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 87۔ وہ مومنین جو بیٹھے ہیں جن سے کفر کو کوئی نقصان نہیں، وہ اور مجاہدین فی سبیل اللہ برابر نہیں ہو سکتے۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 95۔ وہ سیاہ فام عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی، اس نے بھی اپنا کردار ادا کیا اور اسی کی بدولت جنت میں جگہ بنا لی۔ ایک ایمان والی باندی آزاد مشرکہ سے بہتر ہے، اگرچہ تمہیں یہ مشرکہ اچھی لگے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221۔ اس لڑکے نے بھی اپنا کردار ادا کیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر بنایا، کیونکہ اس کا کام بڑھائی کا ہی تھا۔ جو لوگ اپنی کمائی سے ہی کھاتے ہیں۔ 1985 میں امریکہ نے اس بات کی اجازت دی کہ مسلمان داعی اس کے جیلوں میں جا کر اصلاح و تبلیغ کا کام کریں، کیونکہ امریکہ کو معلوم ہے کہ اگر یہ مجرم، قاتل اور پیشہ ور اسلام کی ہدایت پا جائیں تو اپنے اپنے سماج کا صالح اور کارآمد عنصر بن جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، کیا اس کے کوئی برابر ہے جو مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، اسے نور عنایت کیا جس کے ذریعے وہ کارگاہ حیات میں کام سے لگا ہے۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 122۔ حادثات کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھنے اور معاملات کو سنبھالنے کے تعلق سے دو بڑی مفید اور نفع بخش دعائیں حدیث میں آتی ہیں۔ پہلی حدیث علی رضی اللہ عنہ ہے، جس کو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہا کرو، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے راستہ دکھا اور صحیح رہنمائی کر۔ دوسری دعا ابو داؤد کی روایت کردہ حدیث میں یوں منقول ہے، اللہم الہمنی رشدی وقنی شر نفسی۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اگر اللہ بندے کی مدد نہ کرے تو بندے کا اپنا اجتہاد غلط ثابت ہوتا ہے۔ زندگی سے لگاؤ، بقا کی آرزو، ہمیشہ رہنے کی تمنا اور موت سے ڈر وہ چیزیں ہیں جن سے زندگی میں کدورت، سینے کی تنگی، رنج و ملال، بے خوابی، قلق اور اضطراب جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہودیوں کی دنیاوی زندگی سے پیار پر اللہ نے ان کی ملامت کی اور فرمایا، انہیں تم زندگی کا سب سے زیادہ حریص پاؤ گے، مشرکین سے بھی زیادہ۔ ان کا ہر آدمی چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی مل جائے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 96۔ حالانکہ کتنے ہی دراز زندگی ہو، عذاب سے تو پھر بھی بچ نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا، جو کچھ کر رہے ہیں اللہ سب جانتا ہے۔ آیت کریمہ میں حیات کو نکرہ استعمال کیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ معمولی سی زندگی بھی چاہے چوپایوں اور جانوروں کی ہو، وہ بھی ان کو بہت پیاری ہے۔ اسی طرح الف سنہ لایا گیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی ایک دوسرے سے ملتے تو سلام یوں کرتے تھے کہ تم 1000 سال جیو۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت لمبی عمر چاہتے ہیں۔ اچھا، اگر ان میں 1000 سال بھی مل جائیں پھر کیا ہوگا؟
انجام تو وہی دوزخ ہے، آخرت کا عذاب شدید ہوگا، وہاں کوئی ان کے کام نہ آ سکے گا۔ عام عربوں میں ایک جملہ یہ رائج ہے کہ لا ہم واللہ یدعی، مفہوم یہ ہے کہ آسمانوں میں خدا موجود ہے جو دعا سنتا ہے، پھر رنج و ملال کیوں کرتے ہو، تم اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دو تو وہ اسے حل کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا مضطر جب پکارتا ہے تو کون ہے اس کی پکار سننے اور اس کی پریشانی دور کرنے والا؟ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتائیے کہ میں ان سے قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186۔ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ شیخ علی طنطاوی کی یادداشتوں میں ان کی زندگی کے 2 خاص واقعات ملتے ہیں۔ نمبر 1، وہ بتاتے ہیں کہ بیروت کے ساحل پر تیر رہے تھے کہ ڈوبنے کے قریب ہو گئے، بے ہوشی کی حالت میں انہیں اٹھایا گیا۔ اس وقت وہ آہوزاری کے ساتھ دعا کرنے لگے کہ اگر 1 گھنٹہ بھی اور زندگی مل جائے تو وہ ایمان کی تجدید کریں گے اور عمل صالح کریں گے تاکہ ایمان کی بہار آ جائے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ شام سے ایک قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے، ابھی صحرائے تبوک میں ہی پہنچے تھے کہ یہ لوگ راستہ بھول گئے۔ 3 دن ہو گئے، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، موت سامنے دکھائی دینے لگی۔ طنطاوی اٹھے اور لوگوں کو الوداعی خطبہ دیا، توحید سے لبریز، حرارت سے سرشار، خود بھی روئے، دوسروں کو بھی رلایا۔ یہ احساس ہوا کہ ایمان میں بلندی آ گئی ہے، اب اللہ تعالی کے علاوہ اور کوئی معین اور مددگار نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی سے سوال کرتے ہیں جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، ہر روز اس کی نئی شان ہوتی ہے۔ سورہ نمبر 55 آیت نمبر 29۔ اللہ فرماتا ہے کتنے ہی نبی گزرے جن کے ساتھ بہت سے صالحین دشمنوں سے لڑے ہیں، وہ نہ کمزور پڑے نہ انہوں نے عاجزی دکھائی، اللہ کے راستے میں جو پیش آیا اس پر صبر کیا اور اللہ صبر کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 146۔ اللہ کو وہ قوی ایمان والے پسند ہیں جو اس کے دشمنوں کو صبر و استقلال سے چیلنج دیتے ہیں، نہ کمزور پڑتے، نہ ان پر مایوسی طاری ہوتی، نہ ان کے قوا شل ہوتے، نہ ذلت، ضعف اور ناکامی کا احساس طاری ہوتا ہے، بلکہ ڈٹ جاتے ہیں، جدوجہد جاری رکھتے اور محاذ پر جمتے ہیں۔ یہ اللہ اور رسول پر ایمان کا تقاضا ہے۔ قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، لیکن خیر دونوں میں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی انگلی فی سبیل اللہ زخمی ہو گئی تو فرمایا تو انگلی ہی تو ہے جو خون آلود ہو گئی، اور جو کچھ تجھے تکلیف ہوئی وہ اللہ کے راستے میں ہوئی۔ غار کے منہ پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی انگلی رکھ دی تھی تاکہ اس کے کیڑوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں۔ بچھو نے ڈنک مار دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دم فرمایا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ انترا سے کسی نے پوچھا تمہاری شجاعت اور لوگوں پر غالب آ جانے کا راز کیا ہے؟ کہا ابھی معلوم ہو جائے گا، اپنی انگلی میرے منہ میں رکھو اور میری اپنے منہ میں۔ اس نے ایسا ہی کیا، پھر دونوں نے ایک دوسری کی انگلی میں دانت سے کاٹ لیا۔ انترا نے برداشت کیا، اس آدمی سے برداشت نہ ہوا اور وہ بلبلا اٹھا۔ انترا نے اپنی انگلی نکال کر کہا اسی صبر و برداشت کے ذریعے میں لوگوں پر غالب آ جایا کرتا ہوں۔ مومن کو جس بات سے فخر و مسرت ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ کا لطف، رحمت اور درگزر اس سے قریب ہے۔ وہ ایمان کے مطابق ہی اللہ کے لطف و کرم کو محسوس کر سکتا ہے۔ ساری کائنات، ذی روح، بے زبان مخلوقات، پرندے، چوپائے وغیرہ سبھی یہ جانتے ہیں کہ ان کا ایک پالنہار اور مالک ہے۔ اللہ نے فرمایا ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 44۔ بقول شاعر اے رب صرف تیری ہی حمد کی جاتی ہے، ساری مخلوقات تیری ہی چوکھٹ پر کھڑی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جوتائی کے وقت
کسان اپنے ہاتھوں سے زمین کی لائنوں میں دانے ڈالتے اور پکارتے جاتے ہیں، حبن یا بسن فی بلدی یا بسن بین یدیک یا فاطر السماوات والارض، یہ توحیدی احساس ہے اور نفوس کا اس کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ فرمایا جو تم کاٹتے ہو اس کے بارے میں بتاؤ، کیا تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 64۔ عبد الحمید کشک بہترین خطیب تھے، نابینا تھے۔ ایک دن خطبہ دینے کھڑے ہوئے، ممبر پر پہنچ کر اپنی جیب سے کھجور کا ایک چوڑا سا پتا نکالا جس پر قدرتی طور پر اللہ جلی حرفوں اور خوبصورت کوفی خط میں لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو وہ دکھلایا اور بے ساختہ کہا، انظر لتلك شجرة ذات الغصون نضرا من الذي أنبتها وزانها بالخضر ذاك هو الله الذي قدرته مقتدرا۔ اس تر و تازہ پودے کو دیکھو، اسے کس نے اگایا اور کس نے سرسبز کر دیا؟ وہ اللہ نے ہی کیا جس کی قدرت جو چاہے کر سکتی ہے۔ یہ سن کر لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ فاطر السماوات والارض کی نشانیاں کائنات میں بکھری ہوئی ہیں جو اس کی وحدانیت، صمدیت، ربوبیت اور الوہیت کی گواہی دیتی ہے۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب یوں ہی پیدا نہیں کر دیا۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 191۔ خوشی و مسرت کے حصول کی بنیادی بات یہ احساس ہے کہ ہمارا ایک رب ہے جو رحم کرتا، مغفرت کرتا اور توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس رب عظیم کی رحمت کی بشارت آپ کو بھی ہے جس کی رحمت آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ فرمایا میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے لطف و کرم کے کیا ٹھکانے ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں وارد ہے کہ ایک اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ تشہد میں بیٹھ کر اس نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی پر رحم نہ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا۔ فرمایا اللہ مومنین پر بڑا مہربان ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم کرتا ہے جتنا ایک ماں اپنے بچے پر کرتی ہے۔ ایک آدمی نے اللہ کے عذاب کے خوف سے اپنے آپ کو موت کے بعد جلوا لیا۔ اللہ نے اس کے جسم کو اکٹھا کر کے پوچھا، بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ بولا میرے رب مجھے تیرا خوف تھا اور اپنے گناہوں پر پشیمانی، تو اسے اللہ نے جنت میں داخل فرما دیا۔ یہ واقعہ صحیح حدیث میں آیا ہے۔ فرمایا جو اپنے رب کی عظمت سے ڈرا اور اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سورہ نمبر 79 آیات 40 سے 41۔ اللہ نے ایک موحد لیکن مسرف آدمی کا حساب لیا۔ اس کے پاس کوئی نیکی نہ پائی، البتہ وہ دنیا میں تجارت کرتا تھا اور محتاجوں کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا تجھ سے زیادہ کرم کرنا تو ہمارے لیے زیبا ہے۔ فرمایا اس کو معاف کر دو، چنانچہ اسے بھی جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا جس سے مجھے امید ہے کہ وہ روز جزا میرے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو اس سے اے ہمت مردانہ۔ امام مسلم نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے گناہ کر لیا ہے اس لیے مجھ پر حد جاری فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا تب جاؤ اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ قرآن میں ہے جو کوئی برائی کرے گا یا اپنے اوپر ظلم کرے گا پھر اللہ سے استغفار کرے گا وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 110۔
ایک لطف خفی بندے کو اوپر نیچے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ لطف خفی اللہ رب العالمین کا ہے۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں محفوظ رکھا، اہل کہف کو غار میں میٹھی نیند سلا دیا، ان تینوں کو رہائی دی جو غار کے اندر بند ہو گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی، موسیٰ علیہ السلام کو ڈوبنے سے اور نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچایا، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دی۔ طور پر جس نے موسیٰ کو اونچا کیا، نار نمرود کو جس نے ٹھنڈا کیا۔ وقفہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس مسلمان کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ ان کلمات کو زبان سے نکالے جن کا حکم اللہ نے دیا ہے، یعنی ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ اس نقصان کا بہتر اجر اور نعم البدل عطا فرمائے گا۔ شاعر نے کہا، دوستو خدا کی قسم، آدمی کو کتنی ہی بڑی مصیبت پیش آئے وہ ہمیشہ نہیں رہتی، جب وہ لاحق ہو جائے تو اس کے آگے سپر انداز نہ ہو، اگر پاؤں پھسل جائے تو شکوہ و شکایت نہ کرو کہ کتنے ہی شرفاء مصائب میں گرفتار ہوئے جنہیں انہوں نے برداشت کیا، چنانچہ وہ مصیبتیں مان پڑ گئیں اور گزر گئیں۔ گردش زمانہ مجھے تر نوالا سمجھ رہی تھی، لیکن اس نے میری استقامت دیکھی تو وہ بھی کمزور پڑ گئی۔ ایک اور شاعر نے کہا، کوئی حادثہ ہوتا ہے تو میرا سینہ تنگ نہیں ہو جاتا، رنج و فکر میں میرا امتحان ہوتا ہے، کسی دن شروع میں غم ہوتا ہے اور آخرت میں مسرت اور شادمانی، کوئی مصیبت پڑے تو میں دل شکستہ نہیں ہوتا کہ اس کے خاتمے یا اس سے چھٹکارے کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ اچھے کاموں سے خوشی ملتی ہے۔ حاتم طائی کے دیوان کے آغاز میں اس کا ایک بہترین جملہ ہے، اگر برائی کا چھوڑ دینا کافی ہو تو اسے چھوڑ دو۔ مفہوم یہ ہے کہ شر سے اجتناب اور خاموشی ہی برتنی چاہیے۔ آپ ان سے اعراض کریں، یہ جو تکلیف دے رہے ہیں اس پر نہ جائیں۔ خیر سے محبت ایک ربانی عطیہ اور الفتاح العلیم کی بخشش و مہربانی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کی نعمتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں نعمت ہے، کہیں بارش ہوتی ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، اگرچہ میری وہاں نہ کوئی بکری ہے نہ اونٹ، کسی انصاف پسند قاضی کے بارے میں سنتا ہوں تو اس کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں، حالانکہ اس کے پاس میرا کوئی قضیہ نہیں ہوتا، اللہ کی کتاب کی کسی آیت کا مفہوم کھلتا ہے تو میری خواہش ہوتی ہے کہ میں جو جانتا ہوں اور بھی جان جائیں۔ یہ لوگوں کے ساتھ بھلائی چاہنا اور ان کے درمیان اچھائی پھیلانا ہے کہ سینہ ان کے لیے کھلا رہے اور مخلوق خدا کی پوری خیر خواہی ہو۔ شاعر کہتا ہے، میرے اور میری زمین کے اوپر وہ بادل نہ برسیں جو سارے ملک کو سیراب نہ کرتے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میرے لیے ہی کیوں بادل برسیں، وہ تو سب کے لیے ہونے چاہیے کہ میں انانیت پرست اور ان میں سے نہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور اللہ نے جو فضل انہیں دیا ہے اسے چھپا لیتے ہیں۔ حاتم طائی کے ذیل کے اشعار پڑھیے۔ اس کی فیاضی اور دریا دلی اور مردانگی کی بنیاد اس کی بلند فکری ہے۔ کہتا ہے، اس عالم الغیب کی قسم جو مردہ اور بوسیدہ ہڈیوں کو بھی زندہ کرے گا، میں لذیذ کھانے بھی پیٹ بھر کر اس لیے نہیں کھاتا کہ کسی دن کمینہ نہ کہلاؤں۔